آج ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی اس حادثے کے بعد۔ اس سے زیادہ تکلیف جب پہنچی جب معاذ اور پھپھو نے اس سے سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ پھر تیسری دفعہ جب اسے پتہ چلا کہ معاذ کا بھی رشتہ ہو گیا ہے اور شادی ہو گئی ہے جس نے اس کے دل پر تیر برسائے تھے، وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن خدا نے ایک ایسا ہم سفر اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا جو بڑی شدت سے اسے چاہتا تھا، اور آج کی رات اسے زریاب شاہ کی محبت کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی سنگت میں جیسے زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ پہلی دفعہ بھائی بھابھی سے ملنے آئی۔ زریاب شاہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ وہ مہرون کلر کا کڑھائی والا سوٹ پہنے نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سجی مہندی، وہ اس سے مسلسل دیکھے جا رہا تھا جبکہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ بھابھی نے آج شاندار کھانا بنوایا تھا۔ دونوں بچے ادھر ادھر کھیلتے پھر رہے تھے۔ بھابھی کو اب احساس ہوتا جس نند کی اس نے ساری زندگی قدر نہیں کی تھی، اس کے جانے کے بعد یہ خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ بچے تو ویسے ہی نہیں تھے ان دونوں کی زندگی میں، اور زریاب کے ساتھ واپس جانے لگی تو بھابھی نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگلی دفعہ آؤ گی تو اتنی جلدی واپس جانے نہیں دوں گی، تمہارے بغیر تو یہ گھر بالکل خالی ہو گیا ہے۔ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ سچ میں ہی جب کوئی پاس ہو تو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ چیز دور ہو جاتی ہے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی نازیہ بھابھی کے ساتھ ہوا تھا۔ بے ضروری سی نند جو انہیں کچھ کہتی بھی نہیں تھی لیکن وہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اور شادی ہو جانے کے بعد وہ اس کی کمی شدید محسوس کرنے لگی تھی۔ زندگی زریاب کے سنگ بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ آفس بھیج کر وہ پروین کے ساتھ گھر کا کام کاج کر پاتی اور اپنے ہاتھ سے ہی کھانا تیار کرتی تھی۔ دونوں بچوں کو اس کے ہاتھ کا کھانا پسند تھا، وہ اسے ماما بھی کہتے اور پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ شام میں وہ خود انہیں پڑھاتی، ان کے اسکول کا کام دیکھتی تو خود بخود وہ اس کے قریب آنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے ان کے گھر کا یہی ماحول چلتا آ رہا تھا۔ لیکن ایک دن وہ چونک گئی تھی۔ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے پرانے کاغذات کے نیچے سے اسے ایک تصویر ملی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ دلہن بنی ایک خوبصورت لڑکی اور زریاب سے ملتا جلتا ایک خوبصورت نوجوان۔ آج تک زریاب نے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میری بیوی بھی، لیکن یہ دونوں کون تھے؟ یہ ایک ماما تھا۔ اس نے یہ تصویر ایسے ہی کاغذات میں لپیٹ کر رکھ دی تھی۔ جب تک وہ خود اپنے منہ سے کچھ نہیں بتائے گا وہ بھی اس سے کچھ نہیں پوچھے گی، یہ فیصلہ کر کے آفرین مطمئن تھی۔ پھر اس دن آفس سے واپس پر وہ خوبصورت چنبیلی کے گجرے لے کر آیا تھا جس کی خوشبو اسے مسحور کر رہی تھی۔ آفرین کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ایسا ہم سفر تو شاید ہر لڑکی چاہے جیسا ہم سفر زریاب ثابت ہوا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی ہے آفرین، تم ایسی لڑکی ہو جس نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ زریاب کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا اظہار تھا۔ میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ تم صرف میری زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کے لیے آؤ گی، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، جس لڑکی کی میں نے چاہ کی کہ خدا نے اسے میری زندگی میں شامل کر دیا۔ یقین نہیں آتا زریاب کا بس نہ چلتا کہ وہ ہر وقت آفرین کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی۔ پہلی لڑکی، لیکن معید اور معصومہ کی ماں، کیا آپ کی محبت نہیں تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے آج پہلی بار اس کی پہلی بیوی کا ذکر کیا تھا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ شاید یہ راز جو میں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا، لیکن تم میری جان بن چکی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ راز جان لو جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا راز؟ وہ حیران تھا کیونکہ اسے بھی وہ تصویر مل گئی تھی۔ الماری میں موجود کاغذات کے نیچے سے اس تصویر کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی،
لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تبھی وہ اٹھ کر الماری میں سے وہی تصویر تلاش کرنے لگا۔ وہ تصویر اس کے سامنے لے آیا، پھر اداس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو یہ دونوں کون ہیں؟ یہ میرے جیسا نظر آنے والا نوجوان میرا سگا بھائی ہے، اور یہ میری بھابھی جو بالکل مجھے اپنی ماں جیسی پیاری تھی۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، میں اپنے بھائی سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پال پوس کر جوان کیا۔ کیونکہ میں 12 سال کا تھا جب امی ابو کا انتقال ہو گیا۔ بھائی آفس میں نوکری کرتے تھے۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے جیسے ماں باپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جیسے کھوئے کھوئے لہجے میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ کہاں تھے تم اتنی دیر سے آفتاب؟ آفتاب نے اسے غور کر دیکھا۔ بھائی وہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا دوستوں کے ساتھ۔ دیکھو ضریاب، میں تمہیں ایک اچھا بڑا انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی ابو چلے گئے لیکن تم میری ذمہ داری ہو۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب رہو۔ آج ٹیوشن سے چھٹی کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ سوری بھائی، آئندہ آپ کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ فوراً ہی اپنے بھائی سے لپٹ گیا۔ 3 سال گزرے تھے جب بھائی نے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ نگینہ بھابھی بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی، لیکن جیسے نگینہ بھابھی نے ان دونوں بھائیوں کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ وہ آفتاب بھائی سے تو محبت کرتی ہی تھی، لیکن ضریاب کا بالکل ایسا خیال رکھتی تھی جیسے وہ اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ دھیرے دھیرے وہ جوان ہو رہا تھا۔ پھر معید نے ان کی خوشیوں کو مکمل کر دیا۔ وہ بھائی کا پہلا اولاد، ان کے گھر کا پہلا بچہ تھا۔ ضریاب تو اسے بالکل بھی کسی کو ہاتھ لگانے نہ دیتا تھا۔ ہر وقت اسے اٹھائے اٹھائے گھومتا پھرتا۔ معید کے 2 سال بعد معصومہ نے ان کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ ان کا خاندان مکمل تھا، لیکن نہ جانے کیسے اس ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی۔ اس دن بھائی بھابھی دونوں شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ بھائی کے کسی فرینڈ کی شادی تھی، لیکن دونوں بچے سو چکے تھے۔ معید 3 سال کا تھا اور معصومہ صرف 1.5 سال کی۔ بھائی بھابھی اب دونوں بے فکر ہو کر جائیں، میں ان کو سنبھالوں گا۔ اگر اٹھیں گے تو بھی میں ان کا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں۔ وہ دونوں پریشان تھے۔ سردی کا موسم تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آدھی رات کو وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پھر آفتاب بھائی کہنے لگے، تھوڑی دیر میں ہم واپس آ جائیں گے، بس فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، اس کے بعد جلدی آ جائیں گے۔ بچوں کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں ضریاب کے پاس، ویسے بھی یہ اسٹڈی کر رہا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ وہ پیچھے سے بے فکر تھا۔ بچے گہری نیند سو رہے تھے، لیکن کافی دیر گزر گئی۔ گھنٹوں پوری رات میں بیت گئے۔ وہ پریشان سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی، لیکن کوئی اجنبی تھا۔ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت بڑا، دونوں گاڑی میں موجود لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ اگر یہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اس پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ حیران تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھیانک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو۔ بڑی مشکل سے وہ اس ہسپتال میں پہنچا تھا۔ اکیلے اس کے کندھے بہت بوجھل ہو گئے تھے، اور یہ جنازے حد سے زیادہ بھاری، جن کا بار اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ ان معصوموں کے چہرے دیکھتا۔ معید تھوڑا بڑا تھا۔ چاچو بابا کہاں ہیں؟ وہ بار بار پوچھتا، میں ہوں تمہارا بابا، آج کے بعد مجھے بابا کہنا۔ معصومہ کو تو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دونوں اس کو ہی بابا کہنے لگے، اور ضریاب نے اپنی زندگی ان بچوں کے نام کر دی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا، انہیں اتنی محبت، اتنا پیار دیا کہ کبھی احساس نہ ہوا کہ معصومہ اور معید کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس نے اپنی زندگی بچوں کے نام کر دی۔ وہ سوچتا کہ اب زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ کوئی لڑکی آئے گی، حقیقت جاننے کے بعد ان بچوں کو اس سے دور کر دے گی۔ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ ان بچوں کو پال پوس کر جوان کرے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا، وہ ان بچوں کو اس کی زندگی میں قبول کرے گی، تبھی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ اور آفرین وہ لڑکی تھی، یا اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ ضریاب شاہ کی چاہتوں کی اکلوتی حقدار ٹھہری تھی۔
وہ اپنے آپ سے زیادہ اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اس نے پوری چاہت کے ساتھ آفرین کو اپنایا تھا اور پھر یہ سچائی بھی بتا دی جس سے وہ خود سے بھی چھپاتا تھا۔ یقین نہیں آتا کوئی آپ نے رشتوں میں اتنا مخلص ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خلوص دکھایا ہے۔ آفرین حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، نہ صرف شکل و صورت سے بلکہ آپ کا دل بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ زریاب نے پوری شدت سے اسے اپنے بازو میں بڑھ لیا۔ تم نے مجھے میرے بچوں کے ساتھ قبول کیا، تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ آفرین وہ چاہت سے اسے دیکھ رہا تھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ آپ نے بھی تو مکمل ہوتے ہوئے اپنے لیے ایک ادھوری لڑکی کا انتخاب کیا جس کے اندر بہت بڑی خامی ہے، جو ایک معذوری کا شکار ہے۔ وہ افسردہ تھی۔ زریاب نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا نا، کبھی اس بارے میں تم کوئی بات نہیں چھیڑو گی۔ تم میرے لیے مکمل ہو۔ خدا نے تمہیں اتنی خوبصورت سے تخلیق کیا ہے کہ تمہیں دیکھ کر رشک آتا ہے۔ زندگی اور خوبصورت ہو گئی، لیکن اچانک اس میں تھوڑی ہلچل ہوئی تھی۔ اس دن وہ بچوں کو لے کر بابی سے ملنے چلی آئی۔ اب بابی پہلے جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ رکھتی تھی، بلکہ اس کے آنے پر بہت خوش ہو جاتی تھی۔ گھر کی تنہائی سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں بابی اسے کہنے لگی، تمہیں ایک بات پتہ چلی؟ آفرین معاذ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ حیران تھی، لیکن اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بابی پلیز اس گھٹیا انسان کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کریں۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اگر معاذ مجھے نہ چھوڑتا تو مجھے زریاب جیسا اچھا انسان کیسے ملتا، جس نے میری ہر خامی، میری ہر معذوری کے باوجود مجھے قبول کیا، کبھی اس بات کا احساس نہیں دلایا۔ بابی کہنے لگی، ٹھیک کہتی ہو۔ سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت ہی زبان دراز، تیز راز لڑکی تھی۔ دنوں میں ہی تمہاری پھپھو اور معاذ کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ ویسے ہی غرور کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بابی نے اسے مزید آگاہ کیا تو وہ خاموش رہی۔ اب اس کے دل میں معاذ کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ نفرت نہ محبت۔ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے زریاب جیسا اچھا اور نیک ہمسفر جو عطا کر دیا تھا، لیکن اس دن وہ دونوں بچوں کو لے کر مال رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پہلے تھوڑی شاپنگ کرے، اس کے بعد آئس کریم وغیرہ کھائیں گے۔ دونوں بچے بھی بہت ایکسائٹ تھے۔ زریاب کو آفس میں کام تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بچوں کے لیے کپڑے پسند کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز آئی تھی۔ ہیلو آفرین، کیسی ہو تم؟ کتنے دن بعد آج تمہیں دیکھا میں نے۔ اس آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ وہ حیران رہ گئی۔ معاذ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب سے اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا وہ چند دن تک ہی اس کے پاس آتا رہا۔ اس کی بات تو بالکل ہی انا چھوڑ دیا تھا، پھر ایک دن رشتہ ختم کر دیا۔ کافی مہینے گزر گئے تھے اور آج وہ اس کے سامنے آیا، لیکن آفرین نے نگاہیں پھیر لی۔ میں ٹھیک ہوں، پھپھو کیسی ہیں؟ دھیمے لہجے میں کہتی وہ رخ پلٹ گئی تھی، جیسے اسے کہہ رہی ہوں کہ اب جاؤ، لیکن وہ بھی ڈھیٹ کی طرح کھڑا رہا۔ سنا ہے شادی کر لی ہے تم نے اور یہ 2 بچے تمہیں گفٹ میں ملے ہیں، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آفرین کو اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ تبھی وہ اسے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بھی سنا ہے کہ آپ کی اور آپ کی وائف کی علیحدگی ہو گئی ہے۔ بس اتنا ہی مختصر رہا آپ کی شادی شدہ زندگی کا سفر۔ یہ سن کر وہ فوراً ہی کہنے لگا، مجھے معاف کر دو آفرین، خدا کے لیے میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ امی نے زبردستی مجھ سے یہ رشتہ ختم کروایا۔ میں تو تمہیں ایسا ہی اپنانا چاہتا تھا۔ تمہاری معذوری کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن امی اور گھر والوں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ تم تو اتنے بزدل نہیں تھے معاذ، بڑے بڑے محبت کے دعوے کیے تھے تم نے میرے ساتھ، لیکن بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن آج خدا مجھے ایک ایسے ہم سفر عطا کیا ہے، وہ میرا خیال رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اسے میرے جذبات کا احساس ہے۔ وہ کبھی اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے اندر ایک جسمانی محرومی ہے۔ وہ مجھے ہر جگہ فخر سے اپنے ساتھ لے کر آتا جاتا ہے۔ معاذ یہ سن کر اندر ہی اندر شدید جیلس ہوا تھا،
تبھی بات بناتے ہوئے کہنے لگا، وہ تو تمہارا خیال رکھے گا آفرین، ظاہر ہے تم اس کے اتنے بڑے بڑے بچوں کو پال رہی ہو، ان کی پرورش کر رہی ہو۔ دیکھو ابھی بھی وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری عمر ہی کیا ہے، 23-24، اور تم اتنی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے بچوں کی ماں بن گئی ہو۔ وہ اس کے دل میں زہر ڈال رہا تھا۔ آفرین مسکرا گئی کیونکہ وہ سچائی جانتی تھی۔ دنیا نہیں، تم نے شاید میرے شوہر کو دیکھا نہیں ہے ماں، جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا کہ میرا اور ان کے ساتھ خدا نے بہت پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ اسے میری خوبصورت وجود سے نہیں بلکہ میرے دل سے، میری معذوری سے محبت ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے اپنایا ہے۔ اسے منہ توڑ جواب دے کر وہ بچوں کو بلانے لگی اور پھر اس کے آگے سے گزرتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں معاذ کا سامنا کرنے کے بعد اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اس گھٹیا شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے بیچ راستے میں اسے چھوڑ دیا۔ شام کو معید اور معصومہ زریاب کو ساری اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے آج ہماری جان کو اتنی خاموش کیوں ہے؟ کہ آنکھوں میں چاہت تھی۔ آفرین پورے دل سے مسکرا دی، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، بھلا آپ کی سنگت میں کیوں اداس ہوں گی؟ اور آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ نہیں جانتے جیسے ہی 4 بجتے ہیں میری نگاہیں گھڑی پر ٹک جاتی ہیں۔ ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے گلہ کر رہی تھی۔ زریاب اس سے آفس کے چند معاملات ڈسکس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے اوپر چھائی کثافت دور ہو گئی تھی۔ وہ ایسا ہی لمحہ بھر میں اس کا بوجھل دل بھی پھر سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن ہو کر جیسے دنیا کو بھول گئے تھے۔ اس دن سنڈے ہونے کی وجہ سے وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب معصومہ کہنے لگی، بابا مجھے اپنی چھوٹی سسٹر چاہیے۔ میری فرینڈ ہے نا زویا، اس کی بھی چھوٹی بہن ہے، بہت پیاری، بالکل گول مٹول، مجھے بھی ایسی ہی چھوٹی بہن چاہیے۔ آفرین اس کی اچانک یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑی جبکہ زریاب مسکرا رہا تھا۔ سچ میں یہ تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں چھوٹا ننھا سا بچہ تو ہونا چاہیے۔ تم دونوں بھی اب بڑے ہو گئے ہو، کیا خیال ہے ہم تمہارے چھوٹے بہن بھائی کو بھی لے آئیں گے؟ معید خوش ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہوگا بابا، ہم 3 بھائی بہن ہو جائیں گے۔ وہ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے منصوبے بنا رہے تھے جبکہ آفرین سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو گیا، آپ کو تو کچھ احساس نہیں ہے بچوں کے سامنے کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں؟ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، سب جانتے ہیں۔ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ زریاب اس کی شرم و حیا دیکھ کر مسکرا دیا، تو کیوں ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے چاہا تھا جلد ہی ایسا ہوگا، مجھے خدا سے پوری امید ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد اس دنیا میں آئے، پھر ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا؟ میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ چاہتی تو آفرین بھی تھی، ماں بننے کا احساس کیا ہوتا ہے شادی کے بعد یہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ پھر خدا نے جلدی سے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ اس دن وہ اکیلے ہی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی۔ چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی، مبارک ہو آپ پریگننٹ ہیں، 2 مہینے ہو چکے ہیں آپ کی پریگننسی کو۔ یہ سن کر خوشی سے مارے کتنی دیر تک وہ شاک میں بیٹھی رہیں۔ پھر ڈاکٹر سے دوائیوں کا نسخہ لے کر باہر نکل آئی، لیکن اچانک نظر سامنے سے آتی پھپھڑ پر پڑی۔ اس کے ساتھ معاذ بھی تھا۔ وہ ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید وہ بھی اس ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کے لیے آئی تھی۔ پھپھو نے اسے فوراً ہی گلے لگایا تھا، کیسی ہو میری جان، اپنی پھپھو کو معاف کر دو۔ اس لڑکے نے نہیں ضد پکڑ لی تھی اپنی باس کی بیٹی سے شادی کرنے کی۔ وہ امیر زادی 4 دن بھی تارے دکھا کر چلی گئی۔ آفرین خاموش رہی۔ بیٹا ماں پر تو ماں بیٹے پر الزام لگا رہی تھی، لیکن آفرین نہیں جانتی تھی کہ کون سچا ہے اور کون نہیں، وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خدا نے اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دیا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھپھو اب پلیز اس بات کو بھول جائیں، میں نے بھی اپنی زندگی میں آنے والے نئے رشتوں کو قبول کر لیا ہے اور میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی، لیکن معاذ اس کے سامنے سے نہ ہٹا جبکہ وہ آگے جانا چاہتی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی، اسے جانے کی بھی جلدی تھی، بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔
پھر معاذ اس سے کہنے لگا، میں تمہیں آج بھی اپنانے کو تیار ہوں۔ آپ تین ہم دونوں نے محبت کے وعدے کیے تھے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ کیا کرو گی تم بچوں کو پالنے میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ تم بھول گئی ہو کہ تم میری محبت رہی ہو۔ معاذ کی باتوں پر وہ حیران تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرے۔ اس نے سوچا بھی کیسے کہ وہ اتنی گری ہوئی عورت ہے جو اس کی باتوں کی جال میں آ کر اپنی زندگی خراب کرے گی، اتنے محبت کرنے والے اپنے شوہر کو چھوڑے گی۔ شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ 2 بچوں والا باپ ہے، اس کے ساتھ آفرین خوش نہیں رہ سکتی۔ لیکن حقیقت تو وہ جانتی تھی، دنیا والے نہیں، اور اس سے اسے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا۔ اس لیے آفرین کانٹے دار نگاہوں سے معاذ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں معاذ، اور تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ہے اور نہ ہی محبت۔ تمہارے بارے میں سوچنا ضروری نہیں سمجھتی، اور میں تمہارے خیال بھی اپنے ذہن میں تصور کرنا گناہ سمجھتی ہوں۔ آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اس گھٹیا بات کے بعد تو میں تم سے کبھی بات بھی نہیں کرنا چاہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ میری زندگی مکمل ہونے والی ہے، کیونکہ خدا مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ زریاب کی سنگ میری زندگی کا سفر اور حسین ہونے والا ہے، پورا اعتمادی سے کہتی ہیں۔ ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ کے لیے وہ اس کے سامنے سے گزرتی چلی گئی، پورے اعتماد کے ساتھ۔ معاذ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ گھر آئی تو دونوں بچے اسکول سے آ چکے تھے۔ دونوں ہی آتے ہی اس سے لپٹ گئے۔ کہاں چلی گئی تھی ماما آپ؟ وہ پریشان تھے۔ اس نے ان دونوں کو گلے لگایا۔ کہیں نہیں، بس میں ہاسپٹل گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ بخار تو نہیں آپ کو؟ معصومہ بے چین سی اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور ان دونوں کی محبت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس خدا نے آپ دونوں معصوم بچوں کی دعائیں سن لی ہیں، کیونکہ جلد آپ کے گھر میں ایک ننھا سا فرشتہ آنے والا ہے۔ آپ نے دعائیں کی تھی نا اس کے آنے کی، اور خدا معصوم بچوں کی دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ وہ دونوں خوش ہو گئے۔ کب آئیں گے ہمارا چھوٹا ننھا بھائی یا بہن؟ اس کا بہت انتظار ہے۔ وہ دونوں خوش ہو کر باتیں کرنے لگے، جبکہ آفرین مسکرا دی۔ پھر شام کو زریاب لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا جب آفرین نے وہ رپورٹ اس کے سامنے رکھی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے جیسے ہی رپورٹ دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اچھا، مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زریاب نے اسے اپنے بازو میں بڑھ لیا، پھر اس کی محبت سے پہچانی چوم لی۔ مجھے ڈاؤٹ تھا، پہلے میں کنفرم کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا کہ خدا نے ہماری اتنی جلدی جولی بھر دی۔ اب ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا۔ خدا ہمیں ایک صحت مند بچے سے نوازے۔ اور دعا کر رہا تھا۔ آفرین نے فوراً ہی آمین کہا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ گھر اجاڑنے والے شخص نے منہ کی کھائی تھی۔ زریاب جیسے حسین محبت کرنے والا ہم سفر آفرین کی زندگی میں تھا، تو اسے معاذ جیسے گھٹیا اور مشکل وقت کے ساتھ چھوڑنے والا انسان کی کیا ضرورت تھی؟ زریاب سے وہ اپنے ہونے والے بچے کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے صحت کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ دور آسمان میں چمکتا ہوا چاند ان دونوں کو ایک روشن اور منور کر رہا تھا۔